آج ہم اسلام کی ابتدائی تاریخ کی ایک بہت ہی اہم شخصیت زبیر ابن العوام کی کہانی پر بات کریں گے۔ یہ کہانی ضمیر کی ایک کشمکش کی ہے، ایک ایسے لمحے کی جس نے ایک ہیرو کی زندگی کا پورا رخ ہی بدل کر رکھ دیا۔ تو آئیے اس کہانی کو سمجھتے ہیں۔ تو ہماری کہانی کا جو مرکز ہے وہ ایک بہت ہی فیصلہ کن جنگ ہے، ایک ایسا میدان جنگ جہاں وفاداریوں کا امتحان ہوا اور ایک عظیم صحابی کو ایک ایسے انتخاب کا سامنا کرنا پڑا جس کا تصور بھی مشکل تھا۔ اور یہیں پر وہ بڑا سوال اٹھتا ہے جو آج تک سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ آخر اسلام کے ایک عظیم ترین جنگجو نے جنگ شروع ہونے سے ٹھیک پہلے اپنی ہی فوج کا ساتھ چھوڑنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتے تھے؟ یہ واقعہ 656 عیسوی میں جنگ جمل کے دوران پیش آیا۔ دیکھیے، یہ اسلام کی تاریخ کا ایک بہت ہی نازک اور تکلیف دہ باب تھا، جسے پہلا فتنہ بھی کہا جاتا ہے، جب پیغمبر کے صحابہ ہی ایک دوسرے کے خلاف کھڑے تھے۔ ایک طرف چوتھے خلیفہ حضرت علی ابن ابی طالب کی فوجیں تھیں، اور دوسری طرف حضرت عائشہ، طلحہ اور زبیر کی قیادت میں وہ لوگ جو تیسرے خلیفہ حضرت عثمان کے قتل کا انصاف مانگ رہے تھے، اور حضرت زبیر اس وقت خلیفہ کے مخالف کیمپ میں تھے۔ لیکن اس لمحے کی سنگینی کو پوری طرح سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا وقت میں پیچھے جانا ہوگا، یہ جاننے کے لیے کہ حضرت زبیر آخر تھے کون، ان کا رتبہ کیا تھا، ان کا تعلق کیا تھا۔ تو ان کے بارے میں جو سب سے اہم بات ہے وہ ہے ان کا خاندانی پس منظر۔ وہ تقریباً 594 عیسوی میں مکہ میں پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ صفیہ بنت عبد المطلب پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی تھیں، یعنی وہ نبی کے پھوپھی زاد بھائی تھے، اور سب سے بڑی بات اسلام قبول کرنے والے بالکل ابتدائی لوگوں میں سے ایک تھے۔ حضرت زبیر کی پہچان صرف پیغمبر کے قریبی رشتہ دار ہونے کی وجہ سے نہیں تھی، نہیں، وہ تو ایک لیجنڈری جنگجو تھے جن کی بہادری کے قصے دور دور تک مشہور تھے۔ انہیں صحابہ کرام میں سب سے ماہر گھڑ سوار اور بہترین تلوار باز مانا جاتا تھا، مطلب میدان جنگ میں ان کی مہارت کا کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ اور ذرا ان کی فوجی خدمات پر ایک نظر ڈالیں۔ 624 میں جنگ بدر سے لے کر جنگ احد، جنگ خندق اور پھر بعد میں شام اور مصر کی فتوحات تک انہوں نے اسلام کے لیے ہر بڑے اور اہم معرکے میں حصہ لیا۔ پیغمبر اسلام کو ان پر اس قدر بھروسہ تھا کہ انہوں نے خود حضرت زبیر کو حواری کا لقب دیا، جس کا مطلب ہے ایک مخلص دوست، ایک شاگرد۔ یہ لقب ان کے گہرے رشتے اور بے پناہ اعتماد کو ظاہر کرتا ہے۔ تو اب اس پس منظر کو ذہن میں رکھتے ہوئے واپس جنگ جمل کے میدان میں چلتے ہیں، اس ایک ڈرامائی لمحے کی طرف جس نے سب کچھ بدل دیا۔ ذرا تصور کریں، دونوں فوجیں لڑنے کے لیے بالکل تیار کھڑی ہیں، ماحول میں شدید تناؤ ہے، اور ٹھیک اسی وقت ایک ایسی بات چیت ہوتی ہے جو حضرت زبیر کی زندگی کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دیتی ہے۔ تو ہوا یہ کہ حضرت زبیر کو اچانک پیغمبر اسلام کی کہی ہوئی ایک بات یاد آ گئی۔ انہوں نے خود کہا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات یاد آ گئی، انہوں نے فرمایا تھا تم علی سے لڑو گے اور تم زیادتی کرنے والے ہوگے۔ بس یہی وہ سچائی کا لمحہ تھا۔ پیغمبر کے الفاظ یاد آتے ہی انہیں اپنی پوزیشن کے اخلاقی بوجھ کا شدید احساس ہوا، اور انہوں نے ایک لمحے کی بھی دیر نہیں کی، فوراً میدان جنگ سے ہٹ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ لیکن ان کے اس فیصلے کا انجام بہت افسوسناک ہوا۔ ان کی کہانی شہادت پر ختم ہوئی، مگر ایک ایسی میراث چھوڑ گئی جو آج بھی زندہ ہے۔ میدان جنگ چھوڑنے کے بعد جب وہ جا رہے تھے تو وادی الصبا نامی جگہ پر عمرو بن جرموز نامی شخص نے ان کا پیچھا کیا اور انہیں شہید کر دیا۔ یہ ایک بہت بڑا دھوکہ تھا، خاص طور پر ان کے اصولی موقف کے بعد۔ اپنی شہادت کے وقت ان کی عمر تقریباً 62 سال تھی۔ ایک لمبی اور غیر معمولی زندگی اپنے اختتام کو پہنچی۔ حضرت زبیر کی میراث آج بھی بہت اہم ہے۔ اسلامی روایت میں وہ ان 10 خوش نصیب صحابہ میں شامل ہیں جنہیں جنت کی بشارت دی گئی۔ وہ عبداللہ ابن زبیر کے والد تھے جو بعد میں مکہ میں خلیفہ بنے۔ انہیں پیغمبر کے فرمان پر غیر متزلزل ایمان کی ایک عظیم علامت کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، اور ہاں، وہ حدیث کے ایک بنیادی راوی بھی ہیں جنہوں نے پیغمبر کی باتیں ہم تک پہنچائیں۔ اور یہ کہانی ہمیں اس ایک آخری مگر بہت گہرے سوال پر چھوڑ جاتی ہے کہ ضمیر کا ایک لمحہ، صرف ایک فیصلہ، کس طرح کسی کی پوری زندگی کی پہچان بن سکتا ہے۔ حضرت زبیر کی کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ کبھی کبھی سب سے بڑی بہادری تلوار اٹھانے میں نہیں، بلکہ اسے صحیح وقت پر نیچے رکھنے میں ہوتی ہے۔